بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گردے کے درد کے لیے دو فوری اثر اور انتہائی فائدہ مند نسخے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جن کے ایک ہی بار کے استعمال سے انشاءاللہ درد گردہ میں تڑپتا ہوا مریض فوری طور پہ راحت اور سکون محسوس کرے گا۔ گردے کا درد اکثر ورم، سوجن اور انفیکشن کے باعث ہوا کرتا ہے۔ کبھی ریاحی درد ہوتا ہے، ری ہوا کی زیادتی سے اور گردوں میں ریاح رک جانے کی وجہ سے یہ درد کی شکایت ہو سکتی ہے، جبکہ بعض دفعہ حساسیت یعنی پتھری بھی گردے میں درد کا باعث بنتی ہے۔ البتہ یہاں پر گردے کے درد کی کچھ خاص علامات کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اور بعض طبیب بھی کمر درد، پیٹ درد، جگر کے درد میں اور گردے کے درد میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کمر کا درد پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں اور اس کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، جبکہ گردے کا درد ایک طرف دائیں جانب یا بائیں جانب اکثر آگے اور پیچھے ایک ساتھ محسوس ہوتا ہے، اور کمر کا درد پیچھے سے ہی نیچے ہپ کی طرف اور پیچھے سے ہوتا ہوا نیچے ٹانگ کی طرف جا سکتا ہے، جبکہ گردے کا درد آگے سے مثانہ کی طرف اور پیشاب کی نالی کی جانب ٹریول کرتا ہے۔ اس کی ٹیسیں مثانہ، خصیوں اور ران کے اندر کی جانب جاتی محسوس ہوتی ہیں۔ جگر کا درد آگے پسلیوں کے نیچے ہوا کرتا ہے، جو کبھی اوپر کندھوں کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پیٹ کا درد ناف کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ گردے کے درد میں مقام گردہ پر ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، اور چھوٹا پیشاب کرنے سے اکثر درد میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر گردے میں سوجن اور ورم ہے تو گردے کے مقام پر بوجھ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، درد متواتر رہتا ہے اور ایک جگہ پر ہوتا ہے، جبکہ ریاحی درد جگہ بدلتا رہتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ پتھری کی صورت میں بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، مگر پیشاب تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ درد اور تکلیف کے ساتھ آتا ہے، جو تیل کی مانند گاڑھا اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے۔ شدید درد کی صورت میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، نبض باریک اور کمزور چلتی ہے، اس کے ساتھ قے اور متلی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ سردی لگ کر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرف کے گردے میں درد ہو اس طرف کا خصیہ بعض دفعہ اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرف کے گردے میں درد ہو اسی طرف کا پاؤں بھی اکثر سن ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ خاص علامات ہیں۔ گردے میں درد کے مریضوں کو مدر بول غذاؤں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں جو پیشاب کھل کے لاتی ہیں۔ ان میں خاص طور پہ کھیرا، مولی، گاجر، خربوزہ، تربوز، مونگرے، شلجم، کدو، توری اور ٹینڈے، ان کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں اگر خالص مکھن مل جائے تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کی کچی لسی بنا کر پئیں۔ سبز الائچی اور سونف زیرے کا قہوہ بنا کر استعمال کریں، جس کے لیے 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ سونف، آدھا چمچ سفید زیرہ اور 2 عدد سبز الائچی ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ دن میں 2-3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ساتھ قبض کی شکایت ہو تو دودھ میں روغن بادام ملا کر پئیں یا چھلکا اسپاغول دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ گلقند کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی مرکبات میں سے شربت بزوری یا شربت دینار کا استعمال کریں، یا پھر جوارش زرونی سادہ یا جوارش زرونی امبری 7 ماشا کے قریب عرق کاسنی یا شربت بزوری کے ہمراہ استعمال کریں۔ یہ گردوں کو طاقت بھی دیتی ہے، گردوں کو ڈیٹاکس بھی کرتی ہے اور گردوں کے درد سے نجات دلانے کا بہترین علاج ہے۔ تو چلیے اب آج کے نسخوں کی طرف چلتے ہیں۔
اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے اس میں آپ نے صرف ایک چیز کا استعمال کرنا ہے، اور یہ چیز تخم سرس یعنی سرس کے بیج ہیں۔ سرس ایک عام ملنے والا درخت ہے جسے شری بھی کہتے ہیں، اور اس کے بیج آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائیں گے۔ انہیں پیس کر بالکل باریک پاؤڈر سا بنا لیجئے، اور اس میں سے 1 گرام درد گردہ کے مریض کو چائے کے ساتھ کھلا دیجئے۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے اس کے لیے آپ نے 10 گرام کلمی شورا لینا ہے۔ یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے بآسانی مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مولی کا تازہ پانی نکال لینا ہے، جو کہ 100 گرام ہونا چاہیے۔ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کلمی شورا میں ڈال کر کھرل کریں۔ جب تمام پانی خشک ہو جائے تو سنبھال کر رکھ لیں۔ اس میں سے 1 گرام گردہ کے مریض کو عرق قاسمی یا شربت بزوری کے ہمراہ کھلا دیں۔ انشاءاللہ ایک ہی بار کے استعمال سے گردے کا درد کافور ہو جائے گا۔